عقل، علم اور شعور کیا ہے؟ انسان علم کو عقل اور شعور سمجھتا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ الگ الگ حصے ہیں اس کے، ان کے الگ الگ کام ہیں۔ علم کا اپنا کام ہے، عقل کا اپنا کام ہے، شعور کا اپنا کام ہے۔ انسان کے لیے یہ تینوں بہت ضروری ہیں۔ یہ کامل نہیں ہو سکتا اگر ایک بھی کم ہو، یہ کام کوئی پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ علم روشنی ہے اور اس کی ایک مثال آپ کو دی جا رہی ہے جس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ انسان کے لیے تینوں چیزوں کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک گاڑی ہے، اس گاڑی کے اندر جو روشنی ہے یعنی جو ہیڈ لائٹ ہے، جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو وہ روشنی دیتی ہے، لیکن صرف ایک روشنی ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ ایک گاڑی کے اندر لائٹ ہے، روشنی بھی ہے، مگر کیا فائدہ جب گاڑی حرکت ہی نہیں کرے گی؟ چونکہ لائٹ روشنی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب انسان گاڑی کو چلائے یا گاڑی چلے، اور گاڑی کو چلائے گا تو اس کا انجن جب تک سٹارٹ نہیں ہوگا تو گاڑی بھی نہیں چلے گی۔ اس وقت تک اسے روشنی بھی فائدہ نہیں دے گی، یعنی حالی روشنی لے کے وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور گاڑی اس کی چل نہیں رہی، انجن اس کا چل نہیں رہا، تو وہ گاڑی میں تو بیٹھا ہی رہے گا نا۔ سمجھ لیں کہ وہ ایک سفر کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو وہ آگے کیسے جائے گا، وہ آگے سفر کیسے کرے گا؟ تو اس طرح اس وقت روشنی بھی اسے فائدہ نہیں دے گی۔ انجن کیا ہے؟ انجن ہے عقل، جو اس کو حرکت دیتا ہے۔ علم روشنی ہے اور انجن عقل ہے۔ علم نے روشنی اور عقل نے حرکت دینی ہے، یعنی کہ اندر گاڑی میں روشنی ہے اور انجن اگر اس کا سٹارٹ ہوگا، اس کے پاس عقل ہوگی تو وہ اپنی عقل سے اس کو جیسا بھی سوچ کے اس کو چلائے گا۔ اس کو انجن کو عقل سے تشبیہ دی گئی۔ اب روشنی بھی ہو اور عقل بھی ہو، لیکن ڈرائیور کے اندر سینس ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو کہ وہ گاڑی کو بچانے کے لیے جو روشنی تو نظر آ رہی ہے، جو دکھ رہی ہے، انجن اس کا حرکت دے رہا ہے، اب پیچھے تیسری چیز جو ہے نا وہ شعور ہے۔ یہ شعور اس کو دیوار سے کیسے بچائے گا؟ یعنی کھڈے میں گرنے سے بچائے گا یا کسی دوسری گاڑی سے ٹکرانے سے بھی بچائے گا۔ جب تینوں چیزیں ہوں گی نا تو پھر گاڑی اپنی منزل کو پہنچے گی۔ یعنی پہلے تو گاڑی تھی، اس میں روشنی تھی، پھر روشنی تھی تو اس کا انجن نہیں، جیسے ہم چابی لگاتے ہیں انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا، اب انجن سٹارٹ ہو گیا تو اب گاڑی آگے چلے گی تو پھر منزل پہ پہنچیں گے۔ تو اس میں اب انسان کے شعور کا دخل ہے۔ تو اندھیرا ہے، اندھیرا اس کو گمراہی کہتے ہیں۔ اندھیرے میں اگر روشنی نہیں ہوگی، شعور بھی ہوگا تو عقل بھی ہوگی، لیکن گاڑی اپنی منزل پہ نہیں پہنچے گی، کیونکہ روشنی علم ہے، روشنی آ گئی، انجن عقل ہے، انجن بھی ہے، حرکت نہ ہوگی تو وہ شعور ہے۔ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ لیں کہ گاڑی کی مثال سے اس کو واضح کیا گیا کہ گاڑی چلانے کے لیے سب سے پہلے رات کا اندھیرا ہو تو اس میں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر انسان میں علم ہوگا تو وہ اس طریقے سے اپنے عمل کو کر کے یا اپنی ذہن کو یا اپنی عقل سے اس کو آگے کرے گا۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اگر اس کا جاننا ضروری ہے، پھر اگر وہ اس کام کو عقل سے کرے تو وہ اس سے بھی بہتر ہے، اور اس کو اور زیادہ بہتر کرے تو پھر وہ شعور آ جاتا ہے۔ یعنی منزل پر بھی یا سفر پر بھی جانے کے لیے، منزل پر جانے کے لیے انسان کو ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ زندگی کا سفر ہے، انسان اس میں سفر کرتا ہے تو اسے اگر اس کے پاس اپنی روشنی یعنی اس کے پاس دین کی روشنی ہی نہ ہوگی تو پھر وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا، اور اگر اس کے پاس دین آ گیا تو اسے یہ پتہ نہ ہوگا کہ میں نے اللہ کو شرک کے بغیر یاد کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اب یہ عقل نے
اس کی گھنٹی بجائی تو اسے سمجھ آیا، یعنی اس کی سمجھ نے کام کرنا شروع کیا کہ میں نے اس طرح جا کر کے آخرت میں اپنے لیے کچھ بچانا ہے۔ اور اس کے بعد جو اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں یا شعور کی وجہ سے وہ گاڑی چل تو رہی ہے، تو اگر شعور نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے صحیح راستے کا تعین نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے گاڑی کسی کھڈے میں گر جائے گی یا کسی دیوار میں لگ جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر انسان شرک ہی کرتا رہے، گمراہی کی ضلالت میں پڑا رہے اور اپنی عقل کا استعمال نہ کرے، اپنی عاجزی کا استعمال نہ کرے، اپنے شعور کا استعمال نہ کرے، تو وہ اپنی منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ وہ اس کی تو گاڑی دیوار پہ لگ گئی اور وہ کھڈے میں گر گیا، یعنی کہ جہنم میں گر گیا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا راستہ صراط مستقیم چنے، اور یہی راستہ اس کو بچائے گا۔